اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 24 جمادی الثانی۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی طرف توجہ فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے غسل دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کو حجرہ عائشہ میں رکھ دیا۔ پھر لوگ باری باری آ کر نماز جنازہ ادا کرتے رہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم نے، پھر مہاجرین اور انصار اور دیگر حضرات نے نماز جنازہ ادا کی۔ 13 ربیع الاول منگل کے دن الگ الگ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ تدفین کے بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنایا، انبیاء اسی جگہ دفن ہوتے ہیں جہاں ان کی روح قبض ہوتی ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے باتفاق رائے حجرہ مبارک میں قبر تیار کی اور بدھ کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی۔ اسی حجرہ عائشہ کو روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ عنوان نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، فرشتوں کی مدد۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب کفار سے مٹ بھیڑ ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد دیکھا کہ فرشتوں نے کفار کو آگے پیچھے سے مارنا شروع کیا اور ایک ایک کر کے بہت سے کفار زمین پر گر گئے۔ عنوان نمبر 3 ایک فرد کے بارے میں، اولاد کی وراثت میں ماں باپ کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے میت کو چھوڑے ہوئے مال میں چھٹا حصہ ہے اگر میت کے لیے کوئی اولاد ہو۔ سورہ نساء آیت نمبر 11۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے ورثاء میں ماں باپ اور اولاد ہیں تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو الگ الگ چھٹا حصہ دینا فرض ہے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یہ چیز مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی حبک و حب ما ینفعنی حبہ عندک، اللہم ما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب، اللہم وما زویت انی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے اپنی محبت اور ان لوگوں کی محبت عطا فرمائیے جن کی محبت آپ کے نزدیک میرے لیے نفع بخش ہے۔ اے اللہ، میری چاہت اور رغبت کی جو چیزیں آپ نے عطا کی ہیں ان سے آپ اپنے محبوب کاموں میں تقویت پہنچائیے، اور میری چاہت کی جو چیزیں آپ نے مجھے عطا نہیں کی تو مجھے فارغ الاوقات کو اپنے محبوب کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، دعا کرنا بیکار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب شرم و حیا کرنے والا اور بڑا سخی ہے۔ وہ اپنے بندے سے اس بات پر شرماتا ہے کہ بندہ اس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور اسے خالی لوٹائے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں، کسی پر تہمت لگانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد دیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 112۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، جو کچھ خرچ کرنا ہے دنیا ہی میں کر لو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تم کو جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر موت کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اے میرے رب، تو نے مجھ کو اور تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہ دی تاکہ خوب خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ سورہ منافقون آیت نمبر 10۔ عنوان نمبر 8 آخرت کے بارے میں، حضرت میکائیل علیہ السلام کی حالت۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کیا بات ہے میں نے میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا؟ عرض کیا جب سے جہنم کی پیدائش ہوئی میکائیل نہیں ہنستے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ کہ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا ہاضمے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مریضوں کی عیادت کرو، جنازوں کے پیچھے چلو، یہ تم کو آخرت کی یاد دلائے گا۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔